پھر ثابت کریں، پھر اس سے استدلال کریں۔ اللہ نور السماوات والارض کا چلو پوچھا تھا انہوں نے، میں ذکر کر دوں۔ یہ بھی آج جو ہے نا ایک تماشا بن گئی اور لوگوں نے اس پر ڈھیروں کے ڈھیر لکھ دیا، حالانکہ بات سیدھی تھی۔ نور کا معنی، نور کیا؟ لائٹ ہوتی ہے تو ہر چیز صاف نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے۔ اندھیرا ہو تو پتہ نہیں چلتا یہ رستہ ہے، یہ سانپ ہے، لائٹ آ گئی ہر سے کلیئر ہو گئی۔ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب کیا ہے جو رسول اللہ نے اور صحابہ نے بیان کیا؟ یہاں ہادی کا معنی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان میں جس شے کو پیدا کیا ہے اس کو رہنمائی دی ہے، مادی چیزوں تک کو بھی بتایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کرنا۔ آپ لوگ اپنی لیبارٹریوں میں دیکھ رہے ہیں کہ قوانین مقررہ کہ اس نسبت سے ملاؤ گے تو یہ چیز پیدا ہوگی، ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے، بتایا ہوا کہ دو آکسیجن ہوں گی، ایک ہائیڈروجن پھر ملے۔ تو یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو دی، بے جان چیزوں کو اپنے رنگ میں، اس کو ہم نیچر کہہ دیتے ہیں۔ انسانوں میں ایک سطح جو ہاں وہ جبلت ہے، اور اس سے آگے حواس ہیں ملے 5، اس کے آگے انٹلیکٹ ہے، عقل ملی ہے، اور اس سے آگے وہی ہے کہ جہاں یہ بس ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی کرتا۔ تو اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی پیدا ہوا نا اس کو اللہ نے یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اور اللہ نے ان کو بالکل سمجھا دیا اور اس کے تحت وہ چیزیں کام کر رہی ہیں۔ آگے پھر مثال دی ہے مثل نور ہی کہ انسانوں کے لیے جو اس نے نور اتارا ہے دین، اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ اس کے لیے 2 روشنیاں میں نے کی ہیں۔ اب آیت کی تشریح ہو جائے، یہی آج بڑی ہے کہ ایک اندر ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایسے سمجھو کہ جیسے ایک چراغ ہے، چراغ تاک میں ہے، اس پر صاف شیشہ ہے، اس میں زیتون کا تیل ہے، زیتون کا بھی وہ درخت جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، سینٹر میں ہے۔ یہ اس معنی میں لائٹ کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ تصور ہو سکتا تھا نا کہ چراغ ہو شیشے میں ہو، شیشے میں نہ ہو تو لائٹ ادھر ادھر منصر ہو جاتی، شیشے میں ہو پھر بند ہو جاتی، اور وہ شیشہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ پھر تاک میں ہو کہ 3 سائڈوں سے بند ہو، ایک پھر روشنی بہت منعکس ہوتی۔ یہ اس معنی میں لوگوں کو تصور دینے کے لیے کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ معمولی درجے کی نہیں، انتہا درجے 1000 پاور کا بلب ہے۔ کہا یہ سمجھ لو یہ اندر ہے، یہ میرے اور آپ کے اندر ہی چل رہا جرات، جس کو ہم کہتے ہیں فطرت۔ ہر شخص پیدائشی طور پر، عیسائی پیدا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جانتا کہ سچ ٹھیک ہے، جھوٹ بری بات ہے، انصاف ٹھیک ہے، ظلم بری بات ہے، رحم اچھا ہے، بے رحمی بری بات۔ یہ معروف قرآن کہتا جانی پہچانی، یہ کسی سے سیکھنے کی لوڑ نہیں، کسی مذہب کی نہیں، ہر شخص اپنے اندر یہ روشنی لے کر آتا۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا کہ یہ نور خود بھی کافی تھا کہ آگ نہ بھی چھوتی تو انسان کو سیدھا راستہ بتائے، مگر اللہ نے اس پر بس نہیں کی کہ یہ مدھم ہے روشنی۔ ایک آگ اتاری، پھر وہ آگ وہی ہے، ایک اندر چراغ جل رہا تھا، ایک وہی آ گئی، پھر ہو گیا نور علی نور۔ اب روشنی پر روشنی چڑھی ہوئی ہے، اب اگر تم ٹھوکر کھاؤ گے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک چراغ تمہارے اندر روشن کر دیا، ایک باہر سے روشنی مہیا کر دی ہے۔ وہاں پھر فرمایا یہد اللہ لنور من یشاء، یہ نور، یہ ہدایت جو اللہ نے دی ہے اس کی طرف ان کو جن کو لائق سمجھتا ہے رہنمائی کر دیتا، جو قابل ہوتے ہیں ان کو یہ ہدایت نصیب ہو جاتی۔ وہ آگے بتایا کہ ملتی کہاں ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ہدایت ان گھروں میں ملتی ہے، یہ نور وہاں ملتا ہے، مسجدیں جو اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہیں، جہاں صبح و شام اللہ کی مسجدیں، اور لیتے کون ہیں؟ رجال اللہ تلہم، ایسے بندے جن کو صبح و شام غافل نہیں کرتی ان کی زندگی، ہر وقت لینے والے بھی بتا دیے، جگہ بتا دی یہاں نور تقسیم ہوتا ہے، اندر کا نور فطرت کا چراغ، اور باہر کا نور جو آگ ہے وہ وہی آسمانی۔ اس کو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تو میں نے نور کا اتنا بڑا بندوبست کیا کہ اب انسان نہیں بہانہ بنا سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی عذر نہیں تمہارا چلے گا۔ تو نور سے مراد ہدایت، اور جو چراغ ہے وہ نور فطرت، اور نار جو ہے آگ آئی جس نے چھوا اور یہ بھڑک اٹھا وہ وہی ملتا ہے یہ مسجدوں میں، اور ایسے لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔